الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل العالي النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان الغفور الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبور. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. اچھا جی، پیاری بہنوں، ہم نے کیا کیا پڑھا ہے اس 12 ٹو ربع ٹو میں؟ ہم اب تک کیا کچھ پڑھ چکے ہیں؟ خاص طور پہ بھی پچھلی کلاسز میں ہم نے جو کیا چیزیں پڑھی اس پہ کچھ فرق آیا ہے تلاوت میں یا نہیں آیا؟ کسی نے نہیں جواب دینا؟ جی سسٹر غزالہ، لاسٹ کلاس میں اور اس سے پچھلی لاسٹ کلاس میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ السلام علیکم جناب باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے یا کو پڑھنے کا طریقہ، واؤ میں دیا، یا میں دیا کو پڑھنے کا طریقہ سیکھا تھا. یعنی ہم نے سیکھا ہے ایک اور بھی. پہلی کلاس میں کیا سیکھا تھا ہم نے؟ یا مدیہ، واو مدیہ سے پہلے الف کی ادائیگی، اور اس سے پہلے ہم نے حروف کو پڑھنے کا طریقہ اچھا کسی اس سے پہلے کیا سیکھا تھا ہم نے؟ کسی اور کو یاد؟ مخارج رئیسیہ نہیں یہ نہیں، عید کے بعد سے جو ہماری کلاسز سٹارٹ ہوئی ہیں اس کے بعد سے. جی فاطمہ. لیول آف تقسیم. لیول آف تفہیم ہماری پہلی کلاس تھی. ویری گڈ. اس کے بعد ہم نے خنخنا سیکھا تھا. خنخنا کیسے کہتے ہیں؟ نون کی آواز، غنہ کے ساتھ رکنے والی آواز کو خنخنا کہتے ہیں. خنخنا غننے والی آواز کو کہتے ہیں. اور خنخنا صرف اور صرف کس کا مخرج میں آتا ہے؟ مدیہ میں. مدیہ میں؟ نہیں، مدیہ خنخنا یعنی غننے کی میم اور آواز. نون کے، میم نون کے. میم اور نون کے. ویری گڈ. صحیح مس رابعہ سہیل، آپ نے صحیح جواب دیا. مائک بند کر لیں. اوکے ویری گڈ. خنخنا تو ہم نے کیا سیکھا تھا کہ خنخنا ہمیں کرنا چاہیے یا ہمیں خنخنا سے بچنا چاہیے؟ بچنا چاہیے. بچنا چاہیے. بچنا چاہیے. پھر اس خنخنے کے ساتھ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جب الف مدہ کی ادائیگی کرنی ہے تو خنخنا کرنا ہے. نہیں.
نہیں، یعنی الف مدہ کو بچانا ہے کس چیز سے کہ اس کی آواز ناک میں نہ جائے. اس کے لیے کیا طریقہ کار تھے؟ جی نازمہ. مس ایک تو آپ نے بتایا تھا کہ بالکل اسٹریٹ ہو کے بیٹھنا ہے اور اپنا منہ نیچے کی طرف نہیں رکھنا, تھوڑا سا اوپر رکھیں گے تو اس سے بھی فرق پڑے گا آواز میں. 3 اسٹیپس میں نے بتائے تھے الف مدہ کو ادا کرتے ہوئے. کیا کیا ہوتے ہیں وہ 3 اسٹیپس؟ حروف کو یا مدیہ کو ناک میں نہیں لے کر جانا. وہ تو ٹھیک ہے. پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ الف مدیہ کیسے ادا ہوتا ہے؟ ووکل کارڈز کیسے آپ کو رکھیں گے اور پھر کیسے آواز نکلے گی؟ سانس ہوگی اس کے اندر؟ ووکل کارڈ بند ہوگی. ووکل کارڈز بند ہوگی. ویری گڈ. اور اس کے بعد زبان اوپر ہوگی, بیک آف دا ٹنگ ہماری کہاں ہوگی؟ نہیں, راحت میں ہوگی. بیک آف دا ٹنگ نیچے ہوگی. ویری گڈ. اور اس کے بعد آواز باہر کی طرف نکلے گی یا منہ کے اندر رہے گی؟ باہر کی طرف نکلے گی. باہر کی طرف نکلے گی. ویری گڈ. اوکے, واو مدیہ میں کون بتائے گا؟ زبان پیچھے سے اٹھی ہوئی ہوگی اور آگے سے ہونٹوں کو ہم نے راؤنڈ رکھنا, گول بالکل. ہونٹوں کو گول رکھنا. ویری گڈ. اور تھرڈ والا پورشن تو آپ نے بتایا نہیں ووکل کارڈز کا, وہ کھلا ہو جائے گا یا بند ہوگا؟ نہیں, ووکل کارڈ تو کھلے ہوں گے, آواز پھر کس طرح آ رہی؟ نہیں ووکل کارڈ نہیں, بند ہوگی. ووکل کارڈز بند ہوں گے اس لیے کہ آپ نے آواز کو جہر کے ساتھ نکالنا ہے. آپ نے اس کو ہمس کے ساتھ نہیں نکالنا, سانس نہیں نکالنی آپ نے واو مدیہ میں بھی. تو وہ اور لیکن بیک آف دا جو ٹنگ ہے, زبان کی جو اقصی لسان ہے, وہ اوپر کی جانب کو اٹھ جاتی ہے. اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ تیسری چیز یعنی اپنے ہونٹوں کو اچھی طریقے سے آگے سے گول کرتے ہیں, ایسا گول کہ جیسے آپ اپنے ہونٹوں کا ہی اسٹرا بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری چیز آ جاتی ہے ہماری یا مدیہ. یا مدیہ کے لیے کیا کرنا ہے؟ زبان کا درمیان سے اٹھے گی یا مدیہ کے لیے, اور نیچے والا جوز نیچے کی طرف جائے گا تاکہ اس اوکے, کی زیر باریک رہے. ویری گڈ ویری گڈ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, یا مدیہ ہو گیا. اور آج ہم نے یہ سیکھا کہ ہم نے ان تینوں حروف مدہ کو ادا کرتے ہوئے کس طریقے سے اپنے منہ کو کھولنا ہے اور غنغنے سے یا غننے سے جو ہے بچانا ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے آج کی کلاس میں کہ متحرک حروف جو ہیں ان کی ادائیگی صحیح طور پہ کیسے کرنی ہے. متحرک حرف یعنی ہم ابھی تک مخارج پڑھتے آئے ہیں, صفات پڑھتے آئے ہیں, اور اب ہم مدود کے بعد یعنی بیسک الف مدہ واو مدہ یا مدیہ کے بعد اب حرف کی ادائیگی کی طرف آئے ہیں. کہ اس سے پہلے سکون بھی ہم پڑھ چکے ہیں. سکون کیسے پڑھ چکے ہیں کہ جب آپ کے پاس شدہ کے لیٹرز ہوتے ہیں تو ہم سکون کیسے کرتے ہیں, جب رخاوہ کے لیٹرز ہوتے ہیں تو سکون کیسے کرتے ہیں, اور جب بینیہ کے لیٹرز ہوتے ہیں تب ہم سکون کیسے پڑھتے ہیں. آج ہم پڑھیں گے حرکت کو. آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے حرکت تو ہم شروع سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں, آج کون سی خاص بات ہے. تو بات یہ کہ پڑھتے تو ہم آئے ہیں اور یہ غلطیاں بھی بتائی جاتی ہیں, لیکن پچھلی کلاسوں کی طرح آج بھی یہ کہوں گے, لیکن جب ہم یہ غلطیاں بتاتے ہیں تو سننے والا ریڈر جو ہے, پڑھنے والا جو ہے, وہ اس کو سمجھ نہیں پاتا کہ اس میں کیا غلطی ہے. ہو تو گیا صحیح تو ہے, یعنی اس کے اندر یہ فیلنگ نہیں آتی کہ یہ واقعتاً طور پہ غلطی ہے جس کو علماء نے اپنی کتابوں میں بیان فرمایا ہے. اس لیے آپ کے سامنے قاری منسویت کی اس بک میں جو بات لکھی ہے اس کو سامنے لے کر آئی. پہلے تو یہ جان لیں کہ جو متحرک حروف ہیں ان کا زمانہ برابر ہوتا ہے. یعنی جیسے آپ کو بھی میں نے کہا کہ سکون کے وقت جب رخاوہ کے لیٹرز ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کا ٹائمنگ زیادہ ہوتی ہیں, کم ہوتی ہیں, برابر ہوتی ہیں. سب لیٹرز کی ٹائمنگز برابر ہوتی ہیں یا فرق ہے سکون کی حالت میں؟ فرق ہے. فرق ہوتا ہے, زیادہ ہوتی ہے. فرق ہوتا ہے. ویری گڈ. یعنی سکون کے وقت ہم ہر لیٹر کو ایک جیسا وقت نہیں دیتے, لیکن اگر یہ لیٹرز حرکت والے ہوں, زبر زیر یا پیش والے ہوں, مفتوح ہوں, مضموم ہوں یا مقصور ہوں, تو ان کے زمانے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ان کی جو ٹائمنگز ہیں وہ ایک ہی جیسی رہیں گی. جیسے کوتیبہ, کوتیبہ, اس کو کوتیبہ کر دینا تاکہ زیر کو لمبا کر دینا, یا یعظوکم, رو کو لمبا کر دینا, یا سوئلت, یا سو کو لمبا کر دینا. یہ کیا ہے, ان کے حروف کی ادائیگی میں ان کو لمبا کر دینا ہے, ان کے ٹائمنگ سے زیادہ ان کو ٹائم دے دینا ہے.
تو کرنا کیا ہے کہ جب ہم نے پڑھنا یعنی ہم جو بھی اس پچھلے 3-4 کلاسز میں جو پڑھ رہے ہیں اس میں ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی تلاوت کو کس طریقے سے بہتر بنانا ہے. وہ بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ اگر آپ نے انگلش کی کاپی دیکھی ہوگی تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر لائنز ڈلی ہوتی ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو کس طریقے سے لکھوانا ہے. اگر آپ نے کوئی کیپٹل لیٹر لکھوانا ہے تو وہ کیسے لکھا جائے گا، اور اگر آپ نے کوئی چھوٹا لیٹر یعنی کہ اسمال لیٹرز لکھوانے ہیں تو اس کی ترتیب یا اس کی لکھائی کیسی ہوگی، وہ یعنی کون سی لائن سے شروع ہوگا، مڈل لائن میں لکھا جائے گا یا گراس روٹ لیول کا لیٹر ہے. اس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ انگلش کے الفابیٹس کیسے لکھے جاتے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہر چیز کا حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ٹائم ہم نے دینا ہے ہم نے ان لیٹرز کو اتنا ہی ٹائم دینا ہے. اپنی مرضی سے لیٹرز کی ٹائمنگز میں یا حرکت کی ٹائمنگز کو نہ تو کم کرنا ہے اور نہ تو زیادہ کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو آپ نے متحرک لیٹرز کے زمانے کے بارے میں پڑھ لیا کہ تمام متحرک لیٹرز زبر زیر پیش کی ایک ہی مقدار ہوتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی متحرک حروف کے زمانے کو اس سے زیادہ لمبا کر دیتا ہے، جیسے یہاں بتایا گیا کہ علماء ایسی مسٹیکس کو تمطیط یا ادخال کہتے ہیں. تمطیط یا ادخال کیا چیز ہے کہ ایک لیٹر کی جو آواز ہے، ایک لیٹر کی نہیں بلکہ ایک جو حرکت کی جو آواز ہے وہ اپنے ساتھ والے لیٹر سے زیادہ بڑی ہو جائے. دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، میم کے اوپر زبر ہے، یا کے اوپر زبر ہے. اگر ہم یہاں پر جو ہے کیا کرتے ہیں جی، یہاں پہ کون سا قانون لگتا ہے؟ ادغام. ادغام. تو ہمیں یہاں پہ ادغام ہی کرنا ہے، ادغام ناقص. ویری گڈ. لیکن اگر ہم اس کی آواز کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں یا کہ مخرج پہ جا کے فَمَن يَعْمَل نہیں پڑھتے بلکہ ہم پڑھتے ہیں، ہماری آواز ایسی ہوتی ہے فَمَن يَعْمَل ما، تو دراصل یہ ما جو ہے وہ میم کی زبر کو لمبا کر دینا ہے. تو ایسے ادغام ناقص نہیں کیا جاتا، بلکہ ادغام ناقص کی طریقہ کیا ہے کہ میم کی آواز کو یا میں داخل کرتے ہیں، مخرج یا کا استعمال کرتے ہیں، اور غنہ جو ہے وہ ناقص سے استعمال ہوتا ہے. فَمَن يَعْمَل. عطیہ شیخ پلیز یہ لائنز نہ ماریں. اوکے. دوسری دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہے، یہ ہے کنتم. اس کو اتنا لمبا کھینچ دینا کہ یہ تا کی پیش ہے نا، جیسے تو پڑھتے ہیں ویسی کو بھی پڑھنا ہے. یعنی کنتم ایسے پڑھنے سے کیا ہو رہا ہے کہ کو کی آواز کو لمبی ہو رہی ہے، جبکہ اگر آپ دیکھیں تا پیش تو، جیسے انہوں نے کہا ہے نا کسی متحرک حرف کی زمانی لمبائی کو اس کے ساتھ والے متحرک حروف کے زمانے سے زیادہ کر دینا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نارملی تم کو تو ہی پڑھتی ہیں، تو ہو گیا. لیکن اب یہ پہلے کیا تھا، کاف کی پیش تھی، لیکن آپ نے کیا کر دیا، اس کاف کی پیش کو آپ نے کنتم پڑھ دیا، تو یہ کیا ہو گیا، کو یہ اس کی حرکت کو لمبا کر دینا ہے. جبکہ یہاں پہ قانون کس چیز کا لگ رہا ہے، کیا رول ہے یہاں پہ، اخفا. تو اخفا کہاں پہ کیا جاتا ہے، اگلے حرف کے مخرج پہ. اگلے لفظ کے مخرج پہ. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم کو صرف کاف کی پیش کو پڑھیں گے، اس کے بعد سیکنڈ جو ہمارا لیٹر ہے یہ نون کا جو اخفا ہے، اس وقت ہمارے ہونٹوں کی جو کنڈیشن ہے وہ کیسی ہو جائے گی، اسٹریٹ ہو جائے گی. کنتم بجائے اس کے کنتم. اسی طرح سے آگے دیکھتے ہیں. تیسری چیز انہوں نے کیا بیان کی ہے، ان الذین، یعنی حمزہ کے نیچے زیر ہے، نون کے اوپر شد ہے، اس کو پڑھتے ہوئے کیا کر دینا، اینل. یعنی حمزہ کی زیر کو لمبا کر دینا کیا ہے، یہ غلطی ہے. ان نہ پڑھنا ہے، این نہیں پڑھنا. ان الذین. یہاں تک کلیئر ہے. اس کو کیا کہتے ہیں، حرکت کو زیادہ لمبا کر دینا کیا کہلاتا ہے، کیا ورڈ ہے یہ، تمطیط یا ادخال. تمطیط یا ادخال.
یہ کہا جاتا ہے. دوسرا ورڈ ہے یہاں پہ اختلاس. اختلاس. اختلاس کیا ہے کہ ان حرکت کی جو ٹائمنگز ہیں، ان کا جو زمانہ ہے، اس کو اس کی حرکت سے کم کر دینا. کسی متحرک حروف کی زمانی لمبائی کو اس کے ساتھ والے متحرک حروف کے زمانے سے کم کر دینا قراءتی غلطی کہلاتا ہے، جس کو علماء نے کیا نام دیا؟ اختلاس. یا مروکم یا مروکم. مروکم تینوں میں پیش ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے پڑھنا کہ کوئی بھی ایک پیش ڈراپ ہو جائے اور اس کی آواز کلیئر طور پہ نہ سنائی دے. جیسے خلقکم، اس کو جلدی سے پڑھتے ہوئے خلقکم، یعنی پہلا والا قاف کو ڈراپ کر دینا یا اس کو کم ٹائم دینا. یعیدوکم، دوکم، لیکن اس کو جلدی پڑھتے ہوئے یعیدوکم، دو کی آواز کو کم کر دینا. خاص طور پر سورۃ البقرہ میں اگر آپ محسوس کریں تو لفظ بقرہ بقرہ بن جاتا ہے جب اختلاس کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی بقرہ. بقرہ یعنی قاف کے اوپر زبر محسوس ہی نہیں ہوتی کہ اس کا کوئی ٹائم آپ نے دیا ہے. تو یہ وہ غلطیاں ہیں جو اکثر اوقات پڑھنے میں ہوتی ہیں اور اس کے اوپر دھیان کم دیا جاتا ہے. تو آج ہم اپنے اس کلاس میں آپ سے ہی میں پڑھواؤں گی اور کوشش کریں گے کہ اب ہماری آواز سیدھی اسٹریٹ بغیر غننے کے اور ان تمام چیزوں کو دھیان دیتے ہوئے نکلے. یعنی اس سے پہلے تک ہم کس چیز پہ غور کر رہے تھے کہ مخرج صحیح ہو، صفات صحیح ہو، اور اب ہمارا مقصد یہ ہے کہ اب ہماری آواز میں ایک فلو بن جائے، ایسا فلو، ایسی آواز جس میں پڑھتے ہوئے سننے والے کو تمام لیٹرز کی حرکات کا بھی اندازہ ہو کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، زبر پڑھی کہ زیر پڑھی کہ پیش پڑھی، اور پڑھتے ہوئے بھی آپ نے ایسا ہی انداز اپنانا ہے. یعنی جیسے جیسی حرکت نظر آ رہی، بجائے اس کے کہ آپ بہت تیزی سے آگے سے پڑھیں، کیونکہ تیزی سے پڑھنے کی وجہ سے اختلاس ہونے کا ڈر رہتا ہے. یعنی آپ ایک لیٹر کی ادائیگی کو جلدی سے ادا کر دیتے ہیں اور وہ ڈراپ ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے. تو اب جو ہم نے پڑھنا ہے تو ہر لیٹر کو اوپر ڈلی ہوئی حرکت کو آرام آرام سے دیکھ کر پڑھنا ہے، جیسے کہ آپ قاعدہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک ایک لفظ اور اسی کے مطابق اس کی منہ کی آپ کی حرکت یا موومنٹ ہونی چاہیے. بہت زیادہ منہ نہیں کھولنا ہے. زبر کے لیے منہ کھولا جاتا ہے، زیر کے لیے نیچے والے جبڑے نیچے کیے جاتے ہیں، پیش کے لیے آگے والے ہونٹوں یعنی ہونٹوں کو آگے کی جانب جو ہے وہ گول کیا جاتا ہے. اگر آپ ان چیزوں پر دھیان دیں گے تو آواز خود بخود اسموتھ ہو جائے گی. تو آج میں آپ لوگوں سے یہ سنوں گی، بجائے اس کے میں پہلے آپ لوگوں کو پڑھاؤں اور پھر میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ اس کو سمجھاتی ہوں. پہلے میں یہاں پہ ریکارڈنگ اسٹاپ کرتی ہوں.